اسلام کے عظیم مبلغ اور عظیم مذہبی سکالر عالم نبیل فاضل جلیل پروردہ نگاہ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ، اور وہ شخصیت میں ایک اپنے وجدان کے حوالے سے اتنا کم از کم ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس نے بھی ضیاء الامت حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ پیر محمد کرم شاہ صاحب، جس کے بھی گھٹنے آپ کے آگے ٹک گئے ہیں یا اس ولی کامل کی نگاہوں سے جو گزر گیا، اور کسی حوالے سے پہچانے یا نہ پہچانے، لیکن اس نسبت کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی نگاہ، ان کی نگاہ ان پہ پڑی، پہلے جو بھی تھے اس نگاہ نے انہیں انور بنا دیا۔ انور بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہرحال میں وہ حقیقی معنی مراد نہیں لے رہا، ایک ذوق کی بات کر دی میں نے، تو میں آپ کی انہی محبتوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد انور قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ نعرہ تکبیر! حرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم۔ درود پاک تمام احباب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور، ایک ہی پل میں سر عرش گئے آئے حضور، نور یزداں کی یہ رفتار ہے سبحان اللہ۔ صف بصف منتظر دید کھڑے ہیں قدسی، ہر نظر شائق دیدار ہے سبحان اللہ۔ زیب مسند صدارت استاذ العلماء والحفاظ شیخ طریقت حضرت قبلہ حافظ نور خان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈبہ شریف، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ آج ہم تمام اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ آپ
اکثر احباب کو خبر ہے کہ میں ان دنوں بیمار ہوں، تقریر وغیرہ نہیں کر سکتا، لیکن دوستوں کا شدید اصرار تھا کہ آپ آئیں، تاکہ اصل میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ آپ نے نہیں لی۔ بھئی آج کل کوئی ایسا دور تو ہے نہیں کہ آپ غلط بیانی کرتے ہوں، لیکن بہرحال مجھے معافی نہیں ملتی، آنا پڑتا ہے، میں حاضر ہو گیا۔ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اگر سیف نے اجازت دی تو۔ دوستوں اور بزرگوں، واقعہ معراج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک انوکھا اور بے مثل واقعہ ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے بہت سی مصلحتیں، حکمتیں رکھی ہیں۔ علماء مفسرین اور علماء محدثین نے اس کی بہت سی حکمتیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن میں بڑے سادے اور آسان پیرائے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے حالات تھے جن حالات میں اللہ تعالی نے سرکار کو سعادت معراج سے بہرور فرمایا۔ برادران ذی قدر، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی عادات و اطوار اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس بلندی پر فائز تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 40 سال اس حسین انداز میں مکہ شریف میں گزارے کہ مکہ کے لوگ آپ کا ذاتی نام محمد بہت کم بلاتے، عموماً سرکار کو جب بھی بلاتے تو امین اور صادق کے حسین الفاظ سے یاد کرتے۔ عموماً سرکار کو دیکھتے تو ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے، ھذا امین، جاء امین، یعنی وہ سرکار کی امانت، دیانت، صداقت، شرف اس کے گن گاتے، ذاتی نام کم استعمال کرتے، گویا میرے آقا مکہ مکرمہ کی محبوب ترین شخصیت تھے۔ لیکن دوستو، جوں ہی سرکار نے اعلان نبوت کیا، اللہ تعالی کی توحید، وحدانیت کا پرچار کیا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور اہل مکہ کو معبود برحق اللہ کریم کی عبادت کی دعوت دی اور جھوٹے اور من گھڑت خداؤں کی عبادت سے کنارہ کش ہونے کی دعوت دی، تو وہی مکہ والے جو امین، صادق، دیانتدار کہہ کر بلاتے ہیں، وہی مکہ والے سرکار کی جان کے دشمن بن گئے، اور صرف آپ کے دشمن ہی نہ بنے بلکہ آپ کے مشن، آپ کے مقصد حیات اسلام کی اشاعت میں آڑے آنے لگے۔ آپ غور فرمائیں کہ میں حاضر ہوں، یہ آپ لوگوں کی شفقت اور محبت ہے کہ آپ کو پتہ ہے اکثر کہ وہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اتنے لوگ جمع ہیں۔ اگر کوئی میری بات نہ سنے تو میری حوصلہ شکنی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ برادران ذی قدر، غور فرمائیے، مکہ مکرمہ میں جو ذات داعی حق بن کر آئی وہ کوئی عام ذات نہیں تھی، بلکہ وہ سید الانبیاء کی ذات پاک تھی، سید الاولین والآخرین کی ذات ہے،
سرکار اعلی خصائل کے مالک تھے، لیکن دوستان ذی قدر مکہ والے ہیں انتہائی سرد میری کا مظاہرہ کیا، انتہائی انہوں نے بے وفائی کا مظاہرہ کیا، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اعلان نبوت کیے ہوئے 10 سال گزر گئے، 10 سال سرکار لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے رہے، دعوت حق دیتے رہے، نجات کی طرف بلاتے رہے، لیکن اتنے لوگ مسلمان ہوئے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، بہت کم لوگ۔ اور جو بیچارے ایمان لاتے ہیں انہیں ستایا جاتا ہے، ان کا دل دکھایا جاتا ہے۔ اگر بلال کلمہ پڑھتا ہے تو بلال کو گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، اگر خبیب میرے نبی کی دعوت قبول کرتا ہے خبیب کو گرم انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، کہیں عثمان غنی کو ستون سے باندھ کر مارا جا رہا ہے، کہیں فاروق اعظم سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کہیں صدیق اکبر جیسے باعزت آدمی کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے۔ غربا کا تو کوئی حال نہیں ہے، جو سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے اسے ستایا جاتا ہے، دل دکھایا جاتا ہے، خود سرکار کو پریشان کیا جاتا ہے۔ 10 سال گزر گئے، سرکار نے سوچا مکہ والے تو میری بات سنتے نہیں، میرے راستے میں پتھر بن گئے، رکاوٹ بن گئے، آڑ بن گئے، کیوں نہ ہو پیغام حق مکہ سے باہر نکالوں۔ آپ مکہ کے گرد و نواح میں نکلے، قریبی مقامات پر گئے، دھوکوں پر گئے، ڈیروں پر گئے، بستیوں میں تشریف لے گئے، دعوت حق دی، اللہ کی جانب بلایا۔ برادران گرامی قدر، مکہ والوں کی سرد میری، مکہ والوں کی بے وفائی، ظلم آشنائی، ہر جگہ رکاوٹ بننا، اس کے باوجود سرکار کے عزم ارادے میں کوئی کمی نہ آئی۔ سرکار طائف تشریف لے گئے۔ طائف بڑی بستی ہے، وہاں کے چودھریوں وڈیرے لوگوں نے کہا آپ بیٹھیں، ہم انتظام کر کے آپ کو مجمع بنا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔ جب وہ جمع ہو گئے، سرکار نے انہیں اللہ کی جانب بلایا، دعوت حق دی اور ارشاد فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ برادران ذی قدر، آچاریہ برادران ذی قدر، آپ نے انہیں اللہ کریم کی توحید کی دعوت دی تو ان ظالموں نے مہمان نوازی کرنے کی بجائے آپ پر سنگ باری کی، پتھر برسائے اور اتنا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کیا کہ آپ کے بدن پاک سے نکلنے والا خون ناب آپ کے جوڑوں میں جم گیا، اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارث جب سرکار کے جوڑے اتارنے لگے تو ان کو جوڑے اتارنے میں دقت آئی تو بے ساختہ زید کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ عرض کی آقا، ان ظالموں نے بہت ظلم کیا، انہیں ظلم کا انجام چکھنا چاہیے، ظلم کی انہیں پاداش ملنی چاہیے۔ یہی حالت ہے کہ اللہ کا فرشتہ آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیارے، اگر آپ کہیں تو ہم یہ طائف کا پہاڑ اٹھا کر
इस कौम पर गिरा दें, इनका नामो निशान मिटा दें और प्यारे इन्हें जुल्म का मजा चखा दें। दोस्तों, अगर मैं होता, आप होते, दुनिया का कोई आज का कम ज़र्फ बुश होता, अगर आज का कोई जालिम सफ़ाक इसराइल होता, अगर कोई ये कम ज़र्फ लोग होते जो एक बंदे के लिए पूरे लबनान को आग और लोहे से बर्बाद कर रहे हैं तो और बात होती। लेकिन खुदा की कसम, यहाँ कोई और इंसान नहीं, यहाँ तो आमना का लाल रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे आका ने फरिश्तों को क्या जवाब दिया इस माहौल में? गौर फरमाइए कि फरिश्ता ऑफर कर रहा है, अगर आप कहें इनका नामो निशान मिट जाए। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मौला मेरी ये की तमन्ना है कि इन्हें हिदायत अता फरमा दो, इन्हें हिदायत अता फरमा दो। हफीज जलंधरी अपने अंदाज में सरकार के जज्बात की कदर करते हैं और कहते हैं, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाया, ये सुनकर रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाया कि मैं इस दौर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। इलाही फूल बरसा इन पत्थरों वाली जमीनों पर, इलाही रहम फरमा इन ताइफ के मकीनों पर। ये है मेरे आका का ज़र्फ। आज यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों को दहशतगर्द कहता है। आज माना अमेरिका के हाथ में पावर है, आज यूरोप के हाथ में टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अपनी पावर का रिजल्ट क्या दे रहे हैं कि दुनिया को हिलाकत का पैगाम दे रहे हैं। खुदा की कसम दोस्तों, आज 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, ताइफ की वादी आज भी आबाद है, ताइफ की वादी में आज भी बहारें आती हैं, लेकिन ताइफ की वादी का जर्रा जर्रा इंसानियत को सबक दे रहा है। दुनिया वालों, पावर में हर कोई कंट्रोल में नहीं रहता। अगर पावर में कंट्रोल रहकर दुश्मनों और जान के दुश्मनों को माफ करता है तो आमना का लाल माफ करता है। ब्रदरान जी कद्र, अगर सिर्फ इसी एक बात पर मैं बात को चलाता कि मेरे आका व मौला का अंदाज़े अफ़्व दरगुजर क्या था और आज ये जालिम मेरे आका की कौन सी तस्वीर पेश कर रहे हैं, इन हालात में हमें जरूर सोचना होगा बरादरान जी कद्र कि हमने क्या करना है मुसलमानों ने। बहरहाल ये हालात हैं। सरकार ताइफ में अल्लाह ताला की दावत लेकर जाते